آئی سی سی کے بے بنیاد الزامات پاکستان نے مسترد کر دیے۔ آئی سی سی نے افغان کھلاڑیوں کی ہلاکت کے دعوے کی کوئی آزادانہ تصدیق نہیں کی۔ آئی سی سی نے متنازع الزام کو ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا سوشل میڈیا پر پیغام میں کہنا ہے آئی سی سی، جے شاہ اور افغان بورڈ کے بیانات ایک منظم مہم کا حصہ ہیں۔ موجودہ قیادت میں آئی سی سی کی غیر جانبداری پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کھیل کو سیاست سے آلودہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ آئی سی سی اپنی غیر جانبداری اور شفافیت فوری بحال کرے۔ آئی سی سی کسی ملک کے دباؤ میں نہ آئے۔ عالمی ریگولیٹر کو جانبداری کا تاثر نہیں دینا چاہیے۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج کے خلاف بڑی کامیابی۔ افغان صوبے پکتیکا میں دہشت گرد ٹھکانوں پر ٹارگیٹڈ کارروائی۔ خارجی گل بہادر گروپ کے 70 سے زائد دہشت گرد جہنم واصل۔ سٹرائکس میں خارجی گل بہادر گروپ کے کئی ٹھکانے بھی تباہ۔ سرگنا، فرمان عرف الکرامہ، صدیق اللہ داوڑ، غازی مداخل بھی مارے گئے۔ خارجی مقرب اور قسمت اللہ بھی انجام کو پہنچے۔ خارجی سرگنا، گلاب، رحمانی، عادل اور خارجی فضل الرحمان بھی ہلاک۔ مارا گیا خارجی فضل الرحمان خارجی گل بہادر کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ تمام خارجی گل بہادر گروپ کے اہم سرگنا تھے۔ خارجی گل بہادر گروپ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ گزشتہ روز شمالی وزیرستان میں بھی اسی گروپ نے ناکام حملہ کیا۔ حملے میں 3 خواتین، 2 بچے اور 1 جوان شہید ہوا۔ سیکیورٹی حکام۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوحہ میں مذاکرات۔ ڈائیلاگ کا پہلا دور مکمل، دوسرا دور آج متوقع۔ قطری انٹیلیجنس چیف عبداللہ بن محمد الخلیفہ کی میزبانی میں بات چیت۔ افغانستان سے دہشت گرد گروپس کی دراندازی کے یکنکاتی ایجنڈے پر گفتگو۔ پاکستان نے افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کا معاملہ طالبان کے سامنے رکھ دیا۔ افغان سرزمین ٹی ٹی پی سمیت دیگر گروپس دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، پاکستان کا موقف۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی قیادت میں پاکستانی وفد مذاکرات میں شریک ہوا۔ پاکستانی سیکیورٹی حکام کی بھی وزیر دفاع کی معاونت۔ طالبان وفد کی قیادت عبوری حکومت کے وزیر دفاع ملا یعقوب نے کی۔ طالبان کے انٹیلیجنس سربراہ مولوی عبدالحق وثیق بھی شریک ہوئے۔ افغانستان دہشت گرد گروہوں کے خاتمے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرے۔ پاکستان کو افغان سرزمین سے دہشت گردی کا سامنا ہے۔ فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے خلاف ٹھوس کارروائی ضروری ہے۔ افغان حکام کی درخواست پر عارضی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی۔ پاکستان افغانستان میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم سے ملیشین ہم منصب انور ابراہیم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے پاک افغان سرحدی صورتحال سے آگاہ کیا۔ علاقائی صورتحال پر بھی گفتگو۔ ملیشین وزیر اعظم کی کشیدگی کم کرنے اور امن اور استحکام کے قیام کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کا حالیہ دورہ کوالالمپور میں پرخلوص مہمان نوازی پر اظہار تشکر۔ کہا 2 طرفہ معاہدوں سے باہمی تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. دشمن فتنہ الہند اور فتنہ الخوارج کو بطور ہائرڈ گنز استعمال کرتا ہے۔ افغان طالبان رجیم پراکسیز کو لگام ڈالے۔ بھارتی پراکسیز کی افغانستان میں پناہ گاہیں ہیں۔ پراکسیز پاکستان میں حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتی ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال پریشان کن ہے۔ فیلڈ مارشل کا ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ سید عاصم منیر کا کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب۔ کہا مسلح افواج پراکسیز کی لعنت کو بھی شکست دیں گی۔ روایتی میدان میں جیت کی طرح پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ افغانستان تشدد کی بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کرے۔
advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsoos, by neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities. दोबारा जारियत की कोशिश की गई तो तवक्कुआत से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर ज्यादा नुकसानदेह साबित होंगे। भारत की जोग्राफियाई वसत का मनगढ़ंत हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। फौजी और इक्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़कर होंगे। फील्ड मार्शल ने भारतीय फौजी क़यादत को सख्ती से खबरदार कर दिया। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। कशीदगी खत्ते में तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है। जिम्मेदार भारत होगा। छोटी सी भी इश्तियाल अंगेजी का फैसला कौन जवाब देंगे। भारत की बयानबाजी से कभी खौफजदा नहीं होंगे। सैयद आसिम मुनीर का काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा फौज पाकिस्तान ने मुल्क की दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मार्का-ए-हक में दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मजीद मुस्तहकम किया। इंतहाई पेशा वाराना महारत से अजली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया गया। भारत की मुतअद्दिद बेसेस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। फील्ड मार्शल का पाक सरजमीन के दिफा का आज़म। कहा मुक़द्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। The recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifan, as eternalized by the sublime words of Allama Iqbal, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए खिदमात बाइस इफ्तिखार। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा भाईचारे को तकवीत देता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियों पर इजहार इत्मीनान। कहा सिफारती, इक्तिसादी और अस्करी कामयाबियां पाकिस्तान को तरक्की की बुलंद मंजिलों तक ले जाएंगी। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर फख्र है। अमरीका के साथ मजबूत और बढ़ते हुए ताल्लुकात को दोबारा मुतहर्रिक करना एक हौसला अफजा और खुशाइन पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात तेजी से फरोग पा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है, एक बहुत अहम सतून रहे हैं और हमारी कोई ऐसी मुतालबात है नहीं, हमने कोई मरात नहीं मांगी है, ना हम काबीना का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। जो वादे किए थे हुकूमत साजी के वक्त, उनके हवाले से हमने आज ये फैसला किया कि हम हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर टाइम देंगे और 1 महीने बाद हम फिर मिलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, सीसी ने यक ज़बान होकर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमेशा हम सीसा पिलाई दीवार बने रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को वादों पर अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। 1 माह के बाद देखेंगे हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी कितने वादे पूरे किए। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की सीईसी इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, शहरी रहमान ने कहा हमने कोई मुराद ली और ना मांग रहे हैं। जिन वादों पर अमल नहीं किया गया उस पर वज़ीर-ए-आज़म को मजीद वक्त देने की बात हुई। बिलावल भुट्टो का मुतालबा था इस्लाम मुतासरीन के बिल मुआफ़ किए जाएं। नदीम अफजल चंद ने कहा पंजाब से मुतल्लिक सबसे अहम मुतालबा बल्दियाती इलेक्शन है।
پیپلز پارٹی اپنے مطالبات پر کھڑی ہے۔ شرجیل میمن بولے، دیکھیں گے جہاں لوگوں کی شکایتیں ہیں انہیں دور کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی حکومت پر بیان بازی نہیں کی۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، صدر آصف علی زرداری کی خصوصی شرکت، پیپلز پارٹی کا پنجاب حکومت کے رویے پر تحفظات کا برملا اظہار۔ مطالبات پر عمل نہ ہوا تو اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کا اندیا۔ سی ای سی کی یک زباں ہو کر دہشت گردی کی مذمت، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مسائل پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان کو بھارت کے خلاف عظیم کامیابی حاصل ہوئی، دفاعی میدان میں عظیم فتح نصیب ہوئی۔ بھارت کے خلاف کامیابی افواج پاکستان کی جرات، بہادری اور اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم کا جہانیہ میں سیاسی رہنماؤں سے خطاب، کہا پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی۔ اقتدار سنبھالا تو ملک شدید معاشی بحران کا شکار تھا، دیوالیہ کے خطرے سے نکل کر معاشی استحکام کی راہ اختیار کی۔ ملکی معیشت کے تمام اشاریے مثبت سمت میں گامزن ہیں۔ سیاسی قوتیں اختلافات سے بالاتر ہو کر مل کر کام کریں۔ پاکستان کی ترقی ہی سب کی کامیابی ہے۔ پاکستان کے خوابوں کو حقیقت بنانا ہے۔ ہمیں دیانت اور محنت کے ساتھ دن رات کام کرنا ہوگا۔